السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹھنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب زندگی سے وہ باب جس میں ثاقب حسن کا نام رقم تھا پھاڑا تو نہیں لیکن بند ضرور کر دیا تھا، اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ اسے کبھی نہیں کھولے گی۔ یہ کام اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ اسی صورت ممکن تھا کہ اس کی موجودہ زندگی میں ثاقب حسن کا کوئی دخل نہ ہوتا۔ بہرحال اب اگر دخل تھا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی موقع ملے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ جو زندگی جو گھر اس کا مقدر ہو چکا ہے اسی میں سے رہنے دے، وہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتی، اور اگر نکالی بھی گئی تو دوبارہ ان راہوں پر کبھی نہ چل سکے گی، اس لیے وہ اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے۔ یہ فیصلہ اس نے اپنے طور پر کیا تھا اور مطمئن بھی تھی، گو کہ نہیں جانتی تھی کہ شہروز احمد اس کے اس فیصلے کا خیر مقدم کریں گے بھی کہ نہیں۔ حالانکہ گزشتہ کئی روز سے وہ ان کا ایک نیا روپ دیکھ رہی تھی، ان کا بے اختیار اس کی طرف لپکنا، پہلے سے زیادہ خیال رکھنا، اور ان کی آنکھوں میں جو مخصوص رنگ اتر آئے تھے جنہیں وہ کوئی نام دینا بھی چاہتی تو نہیں دے پا رہی تھی، ان ساری باتوں کا اس کے فیصلے سے کوئی تعلق نہ تھا، باوجود اس کے کہ شہروز احمد کی والہانہ نظریں اس کی دھڑکنیں منتشر کرنے کے ساتھ ایک نیا احساس بخشتی تھیں، ان کی باتیں ڈسٹرب کرنے کے ساتھ سوچوں کے نئی دروا کرتیں۔ اس خیال کی گرفت زیادہ مضبوط تھی کہ وہ اس نام نہاد بندھن کے تقاضے نبھانے کی خاطر ایسے کرتے ہیں یا پھر ثاقب حسن کی خاطر، ورنہ حقیقت میں انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا سوچتے اور کیا چاہتے ہیں، اس نے صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں اسے جو محبتیں اور جو مقام ملا تھا وہ اور کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ صرف شہروز احمد کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی کہ انہوں نے دنیا داری کے لیے خیال رکھا، لیکن باقی لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ تو بے غرض محبت لٹا رہے تھے۔ امی، ندا، مہروز اور آپی سبھی اس کے گرویدہ تھے، اور اتنی پیاری ہستیوں کو چھوڑنے کا تو تصور اسے لرزانے لگا تھا۔ اب اس مقام پر وہ وہی باتیں فرض کرنے لگی تھی جو شہروز احمد بہت پہلے سوچ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ثاقب حسن باہر کی رنگینیوں میں کھو کر اسے بھلا دے، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ان میں ثاقب حسن کا شمار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لغزش جو بعد میں ندامت بن کر اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دے، اور کبھی وہ کوئی عذر تراشتے ہوئے کہے، میرا انتظار مت کرنا ربیہ، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ایسی بہت ساری باتیں تھیں جنہیں سوچ کر اس نے اپنے آپ کو مطمئن کیا تھا۔ اگر کوئی دھڑکا تھا تو یہ کہ شہروز احمد کی طرف سے کہیں کسی دن وہ اس کے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہی نہ تھما دے۔ اگر وہ جانتی کہ وہ بہت پہلے ہی اس کے لیے اسی انداز میں سوچنے لگے ہیں تو وہ اب جو سوچ رہی ہے تو مکمل طور پر مطمئن ہو جاتی، اور مکمل طمانینت کب کس سے ملی ہے جو اس سے مل جاتی۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے، عہد رفتہ سے ناتا ٹوٹا تو وہ اب صحیح معنوں میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ پہلے جو اس کے اندر ایک جھجک تھی اور تکلف، وہ تو بہت حد تک نہیں رہا تھا۔ اب اسے کسی کام کے لیے کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ خود سے آگے بڑھتی اور ہر بات میں اپنی رائے بھی دینے لگی تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، بلکہ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ جو مقدر میں ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، تو پھر کیوں نہ وہ اس وقت کو اپنے لیے یادگار بنا لے۔ کوئی تشنگی نہ رہے کہ کچھ پایا نہیں، کوئی خلش نہ رہے کہ کچھ کیا نہیں، اور جب سوچ لیا جائے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو قبل از وقت تفکرات سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ وہ بھی مگن تھی اور مصروف بھی کہ ندا کے امتحانوں میں سے 2 مہینے ہی رہ گئے تھے، اور امتحانوں کے فوراً بعد امی خاص طور پر اسے مشورہ کرتی، اور اب وہ دامن نہیں بچاتی تھی بلکہ زیادہ تر کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اس میں یہ تبدیلی شہروز احمد کے لیے حیران کن تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ جو اکثر ان کے اندر مسئلہ کرتی، کبھی بے خیالی میں ہی صحیح، وہ چلتی ہوئی ان کے پہلو میں آ بیٹھے، کبھی بے ساختہ ہنسے اور بے اختیار ان کے کندھے پر پیشانی چکا دے، کبھی وہ اچھے تو ان کے کپڑے پریس کرتی ہوئی نظر آئے، اور کبھی جو آفس سے دیر ہو جائے تو خفا ہو کر پوچھے کہاں رہ گئے تھے۔ یہ ساری خواہش جو ان کے خیال میں حسرت بن سکتی تھی، پوری نہیں ہو سکتی تھی، وہ سب پوری ہو رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھتے تو وہ ان کے کپڑے پریس کر رہی ہوتی، وہ عادت کے مطابق چہل قدمی کے لیے لان میں نکل جاتے تو کچھ دیر بعد وہ چائے لیے ان کے پاس آ جاتی، پھر ان کے آفس جانے تک کسی نہ کسی بہانے ان کے آس پاس موجود رہتی، اور جو کبھی آفس میں دیر ہو جاتی تو کئی بار فون کرتی، گو کہ وہ اسے اسی روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، اور جب وہ اس روپ میں آئی تو حیران تھے، ٹوکا اس لیے نہیں کہ کہیں دوبارہ اپنے خول میں بند نہ ہو جائے۔ اس صبح لان میں ان کے ساتھ ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہوئی ہلکی پھلکی باتوں کے دوران اچانک کہنے لگی، کبھی آپ نے سوچا ہے وقت کی رفتار اچانک تھم جائے تو کیا ہو؟ وہ قدم روک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، شاید جاننا چاہتے تھے کہ وہ در پردہ کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن اس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کیا کہنے لگے۔ میں نے سوچا نہیں، لیکن خواہش ضرور کی ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ وقت تھم جائے اور جو چیز جہاں ہے ہمیشہ کے لیے وہیں رک جائے۔ میں سمجھتی تھی ایسی احمقانہ خواہش صرف میں ہی کرتی ہوں۔ ارے وہ ذرا سا مسکرائے، یہ احمقانہ نہیں، انہونی خواہش ہے۔ انہونی؟ وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگی۔
ایک بات بتائیں، آپ نے وقت سمجھانے کی خواہش کب اور کیوں کی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب انہیں کیا بتاتے کہ اس وقت بھی جب تم میرے سامنے میرے قریب کھڑے ہو تو دل چاہ رہا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہمیشہ کے لیے رکے رہیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولے تو وہ کہنے لگی، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آپ نے یہ خواہش کب اور کیوں کی تو میں کبھی وقت آنے پر اس کا جواب ضرور دوں گا۔ میرا جواب بھی محفوظ ہے اور اب اندر چلیں۔ چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ اندر آئی تو سیدھی کچن میں چلی گئی۔ خان سامہ ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے سب چیزیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھی، پھر خود ہی چائے دم کرنے لگی۔ اتنے میں سب ڈائننگ روم میں آ چکے تھے۔ پھر جب خود آپ شام میں ذرا جلدی آئے گا، میں کچھ دیر کے لیے اماں کے گھر جاؤں گی۔ چائے کی نوٹ درست کرتے ہوئے ان کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے وہیں رکے تھے۔ نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں لگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے کیوں؟ ابھی چلیں، شام میں واپسی پر میں آپ کو لیتا آؤں گا۔ اس پر نظر جما کر بولے، نہیں ابھی مجھے کچھ کام ہے، شام میں چلوں گی۔ ایز یو لائک، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا اور خدا حافظ کہہ کر نکل گئے۔ وہ اپنا کمرہ ٹھیک ٹھاک کر کے نکلی تو امی کے پاس جا بیٹھی۔ ان کے پاس آج کل صرف ایک ہی موضوع تھا، ندا اور مہروز کی شادی کا، اور اب تو وہ بھی ہر بات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس وقت امی نے دوپٹوں پر بیلیں اور کوٹا کناری وغیرہ لگانے کی بات کی تو اس نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں۔ امی، یہ کام تو میں بھی کر لیتی ہوں۔ ہاں لیکن کیا؟ سارا وقت تو فارغ رہتی ہوں۔ اچھا ہے نا، اس بہانے کچھ مصروفیت ہاتھ آ جائے گی۔ وہ اصرار کرنے لگی، آپ ابھی دوپٹہ وغیرہ نکال دیں۔ اس کے اصرار پر امی نے 3-4 دوپٹے نکال کر دیے تو کہنے لگی، میں سلائی بھی اچھی کر لیتی ہوں، اگر ندا پسند کرے تو اس کے کچھ سوٹ بھی سی دوں گی۔ اچھا لیکن پہلے شہروز سے پوچھ لو، امی نے ہنس کر کہا تو وہ قدرے حیران ہوئی۔ کیوں؟ کیا وہ منع کریں گے؟ ہاں، اس کا کہنا ہے کہ جب درزی موجود ہیں تو اور انہیں افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو پھر گھر میں سینے کی کیا ضرورت ہے، اور اسے گھنٹوں مشین پر جھک کر بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں۔ مشین پر میں بیٹھوں گی، وہ تو نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی بات پر امی نے ہنس کر اس کا کندھا تھپک دیا۔ بیٹا، جب وہ پسند نہیں کرتا تو رہنے دو۔ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ اسی وقت ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کوئی انیلا بی بی آئی ہیں۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ کون انیلا؟ امی نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ اپنے آپ پر قابو پا دی جلدی سے بولی، شاید میری دوست ہوگی، آپ کو یاد ہے ایک بار بازار میں ملی تھی؟ اچھا، امی نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ تم جاؤ بیٹا، یہ سب کام بعد میں دیکھ لیں گے۔ جی، وہ دوپٹے وغیرہ وہیں رکھ کر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اسے انیلا کا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ جبکہ وہ آ ہی چکی تھی تو ملے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں آئی تو اسے دیکھ کر ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی اور بظاہر شکوہ کرنے لگی، تمہیں اب فرصت ملی ہے؟ فرصت ہی فرصت ہے، انیلا ہنسی، لیکن اس روز جلدی میں تمہارے گھر کا پتہ لینا بھول گئی تھی۔ پھر کیسے ملا؟ ثاقب بھائی سے معلوم ہوا۔ انیلا اس کے چہرے پر نظر جمائے معنی خیز انداز میں بولی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھبرا کر فوراً اسے پیچھے دیکھا کہ کہیں امی تو نہیں۔ ادھر سے اطمینان ہوا تو پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ بار بار ثاقب حسن کا نام لے اور کوئی سن نہ لے، اسے کہنے لگی، آؤ میرے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ چلو۔ انیلا فوراً کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو، میں پہلے چائے وغیرہ کا کہہ دوں۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف گئی، پھر ملازمہ سے چائے کا کہہ کر واپس آئی تو اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں، اب سناؤ اپنا حال احوال۔ اس کے برابر بیٹھی تو بے تکلفی سے پوچھنے لگی کہ بہرحال اس سے بات تو ہو ہی رہی تھی۔ میں کیا سناؤں؟ تم اپنی کہو، اچانک غائب ہو گئی کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ غائب نہیں ہوئی، یہاں آ گئی۔ وہ خامخواہ ہنسی۔ اچھی جگہ ہے، میرا مطلب ہے اچھا گھر ہے۔ انیلا اس کے بیڈ روم کا جائزہ لیتے بولی، اس تمہاری ساس اور نند سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، سب اچھے ہیں، اس نے اطمینان کا مظاہرہ کیا۔ تم خوش ہو؟ انیلا پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ اچھا موقع ہے کہ وہ انیلا کے سامنے اپنے آپ کو مطمئن اور خوش ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی کچھ باتیں بھی کر دے جو اس کے ذریعے ثاقب حسن تک پہنچ کر اس کی طرف سے بدظن یا متنفر کر دیں۔ میں خوش ہوں انیلا، بے انتہا خوش۔ کبھی کبھی تو اپنے آپ پر بے انتہا رشک آنے لگتا ہے۔ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اور شہروز کے بارے میں تو کیا کہوں، وہ تو دیوتا ہیں۔ واقعی؟ انیلا بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، تم ان سے ملو اور تمہیں یقین آ جائے گا، اتنے دھیمے مزاج کے اور بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے تو تنگی دامہ کا احساس ہونے لگا ہے، اور پتہ ہے کہ کبھی میں سوچتی ہوں میں اتنی ڈھیر ساری خوشیوں کے قابل تو نہیں تھی۔ ملازمہ کو آتے دیکھ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر اسے جانے کے لیے کہا، یہ اتنا تکلف؟ انیلا ٹرے کی طرف اشارہ کرتے بولی، کوئی اتنا تکلف نہیں ہے۔ اس نے پوری ٹیبل کھینچ لی تھی۔ چلو اب تم تکلف مت کرنا، اور ہاں، آج سارا دن یہیں رہنا، شام میں شہروز آئیں گے، ان سے مل کر جانا۔ گھر سے فالتو سمجھ رکھا ہے کیا؟ فالتو کیوں ہونے لگی؟ اتنے عرصے بعد ملی ہو، جی بھر کر باتیں کریں گے۔ گئے دنوں کی
अनिला ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, इसीलिए फौरी तौर पर कोई जवाब ना दे सकी। सुनो, उसे खामोश देखकर अनिला कहने लगी, तुम्हें कभी साकिब भाई का ख्याल आता है? मैं झूठ नहीं बोलूंगी अनिला, वो उसके आगे चाय का कप रखते बोली। शुरू शुरू में उसका ख्याल आता था, लेकिन फिर बहुत जल्द इस घर की और इस घर में रहने वाले तमाम लोगों की मोहब्बतें हावी हो गईं, और फिर मैं खुद भी गए दिनों से नाता तोड़ना चाहती थी। यूं वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई और मैं अब इस बात को बंद कर चुकी हूँ। अनिला के खामोशी से देखने पर कहने लगी, इसी में बेहतरी थी अनिला, मेरी बल्कि हम सब की। अगर मैं इन चंद दिनों को अपने ऊपर तारी करके मुसलसल जलती कुटती रहती तो मेरे साथ साथ सबकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती। वैसे वैसे भी मैं समझती हूँ कि असल ज़िंदगी तो ये है, वो तो एक ख्वाब था, और ख्वाब कब तक साथ देते हैं। इधर आँख खुली उधर गायब। फिर वो एक प्लेट उठाकर उसके सामने करते बोली, तुम ये लो ना। नहीं बस ठीक है। अनिला ने चाय का कप उठाकर होठों से लगाया और फिर 2-3 सिप लेने के बाद बोली, साकिब भाई के बारे में नहीं पूछोगी? क्या पूछूं? वो उसकी तरफ देखे बगैर सरसरी अंदाज में बोली, यही कि आजकल वो कहाँ हैं, क्या करते हैं और किस हाल में हैं। देखो अनिला, अगर तुम्हारा ये मतलब है कि मैं तुमसे उस साकिब हसन के बारे में पूछूंगी जिससे कभी मैं मिली थी, तो आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि जिस बात को बंद कर दिया है उसे दोबारा खोलना मुनासिब नहीं। हाँ, अगर तुम सिर्फ अपने भाई के बारे में बताना चाहती हो तो ज़रूर बता दो। वैसे भी बहनों की बातें भाइयों के जिक्र के बगैर अधूरी होती हैं। अपने बात के अख्ताम पर वो मुस्कुराई थी। अनिला कुछ देर चुपचाप उसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, तुमने तो बात ही ख़त्म कर दी। फिर भी मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि साकिब भाई तुम्हें अब तक नहीं बुला सके। तुमने तो अपनी ज़िंदगी के इस बाब को बंद कर दिया और उन्होंने तो कोई दूसरा बाब खोला ही नहीं। अब खामोश रहने की बारी उसकी थी। वो जो बड़े एतमाद से बोल रही थी एकदम होंठ भींचकर उसकी तरफ देखने लगी। वो आजकल शिकागो में होते हैं। अनिला उसकी कैफियत से बेखबर अपनी कहने लगी, तुम्हारी शादी के कुछ अरसे के बाद वो चले गए थे। मैंने उस वक्त सोचा था कि अब जबकि तुम्हारे मिलने की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं और साकिब भाई भी यहाँ से दूर जा रहे हैं तो कुछ वक्त तो लगेगा, फिर भी वो नारसाइयों के दुख भुलाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लेकिन अभी कुछ अरसे पहले लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया। वो मुझसे तुम्हारी बातें करने लगे। कहने लगे, मैंने ख्वाब में देखा है, रबिया बहुत परेशान है, तुम प्लीज़ उसके बारे में जाकर मालूम करो। और मैं उन्हीं के कहने पर तुम्हारे पास आई हूँ। कदर तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, मैं दोस्ती के नाते तुमसे मिलना ज़रूरी समझती थी राबिया, लेकिन तुम्हारे घर नहीं आना चाहती थी, इस ख्याल से कि कहीं तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। लेकिन साकिब भाई के मजबूर करने पर आना पड़ा। मैं तुम्हारे आने से डिस्टर्ब तो नहीं हुई? उसने झूठ बोला। तुम साकिब से कह दो कि ख्वाबों की ताबीर अक्सर बरक्स हुआ करती है और रबिया भी बेहद खुश है। तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी हुई। अनिला उसका हाथ थामकर बोली, शुक्रिया। वो मुस्कुराई। और सुनो, अपने भाई से कहना मेरी फ़िक्र छोड़कर अपने बारे में सोचें। इतनी तवील ज़िंदगी सिर्फ यादों के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। तुम ठीक कहती हो, और काश मेरा भाई ये बात समझ ले। अनिला के होठों पर अफसरदा मुस्कुराहट थी। फिर वो जाने की बात करने लगी, शहरोज़ के आने तक रुको ना। नहीं भाई, वो तो शाम में आएंगे, मैं अब चलूँगी। अनिला उठ खड़ी हुई। शहरोज़ भाई से मेरा सलाम कहना, और अगर मुनासिब समझो तो कभी उनके साथ मेरे घर आना। मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए हाँ तो नहीं कह सकती, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरा तुम्हारे घर आना किसी तरह मुनासिब नहीं। रबिया, अनिला ने उसके गले में बाजू डाल दिए। एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ तुम, और आज भाई पर अपनी दोस्ती कुर्बान करते मुझे बेहद दुख हो रहा है। पगली, उसे अपने सीने से लगाते बोली, और बहुत अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन उनमें तुम नहीं होगी। हम नहीं होंगे, कोई हमसा होगा। वो गुनगुनाई और उसे लेकर कमरे से निकली तो लाउंज में अम्मी मिल गई। उन्हें देखते कहने लगी, क्या हुआ बेटा, जा रही हो? जी, अनिला ने सलाम करने के बाद जवाब दिया। अभी रुको ना, वैसे भी खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा कर जाना। बस आंटी, फिर आऊँगी। उसने माजरत की, फिर उसे खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल आई। उसने कुछ रुक कर उसे जाते हुए देखा, फिर अम्मी को मुलाजमा के साथ मसरूफ़ देखकर दोबारा अपने कमरे में आ गई। अनिला के सामने उसने बहुत पुरएतमाद रहकर बेपनाह इत्मीनान का मुजाहरा किया था, और उसके जाते ही सारा इत्मीनान भी रुखसत हो गया। गुज़िश्ता कई रोज़ से वो जो ये सोच कर कि जो होगा देखा जाएगा, बहुत मुतमईन और मगन रहने लगी थी, अब वो एहसास भी छिन गया था। मुसलसल एक ही जुमले की तकरार जहन के दरीचों पर दस्तक देने लगी। अब क्या होगा? और वो चाहने के बावजूद जो होगा देखा जाएगा कहकर अपने आप को मुतमईन ना कर सकी। ऐसा क्यों होता है? वो दोपहर के खाने के बाद हस्बे मामूल जब कुछ देर सोने की गर्ज से लेटी तो सोचने लगी, मैं जब भी मुतमईन होने लगती हूँ इस घर में और इस घर के मकीनों के लिए अपनाइत का एहसास जागता है तो कोई ऐसी बात क्यों हो जाती है वो जो मुझसे ये एहसास छीनकर बावर करवाती है कि मुझ के कुछ भी मेरा नहीं। गुज़िश्ता कई रोज़ से मैं ये सोच कर कि अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, कितनी मगन थी कि आज अनिला चली आई। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। वो फिर अंदेशों में घिरने लगी। अनिला जब मेरे बारे में साकिब हसन को बताएगी कि मैं इस घर में बहुत खुश और मुतमईन हूँ तो उसका रद्देमल क्या होगा? काश साकिब हसन अनिला की बात को सच मानकर खामोशी इख्तियार कर ले।
کاش وہ مجھ سے تصدیق نہ کرائے، پتہ نہیں میں اس کے ساری باتیں کہہ سکوں گی یا نہیں۔ میرے خدا، مجھے مزید آزمائشوں میں مت ڈال۔ وہ بہت ازردہ ہو رہی تھی اور آنے والے وقت کو سوچ کر خوفزدہ بھی، اور اسی خوف کے زیر اثر وہ سو بھی گئی۔ شام میں اٹھی تو ذہن اسی طرح پریشان تھا اور دل بوجھل۔ کوئی اچھی بات سوچی ہی نہ گئی۔ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ خیال تھا کہ نہانے سے کچھ فریش ہو جائے گی، لیکن ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی دیر میں چہرہ اتر گیا تھا۔ جب پریشانیاں ہی میرا مقدر ہیں تو میں خوشیوں کا تعاقب کیوں کرتی ہوں؟ اس نے سوچا اور پھر باہر نکل آئی۔ ندا ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس اچانک پریشانی میں الجھ کر اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے شہروز احمد کو جلدی آنے کا کہا تھا۔ شاید انہیں بھی یاد نہیں رہا، لیکن نہیں، انہیں اچھی طرح یاد تھا اور وہ جان بوجھ کر نہیں آئے تھے، کیونکہ گزشتہ کئی روز سے وہ اس کا ایک نیا روپ دیکھ رہے تھے، ویسا ہی جیسا کہ وہ چاہتے تھے، اور آج اس کے کہنے پر بھی وہ جلدی نہیں آئے تھے۔ چاہتے تھے کہ وہ اپنا حق استعمال کرتے، ان سے باز پرس کرے، لڑے جھگڑے اور پھر خفا ہو جائے۔ بس اپنی اس خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ معمول سے زیادہ لیٹ ہو گئی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئے وہ اسی طرح بیٹھی تھی کہ انہیں لگا جیسے انہیں کا انتظار کر رہی ہو۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر ٹھہر گئی تھی۔ اسے سلام کیا، مگر اس کے اندر کا شور ہی اتنا زیادہ تھا کہ باہر کی نہ کوئی آہٹ سنائی دی اور نہ ہی آواز۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ وہ خفگی کا انداز سمجھتے ہوئے قدم بڑھا کر سامنے آ کھڑے ہوئے، ذرا سا چونکی اور یوں ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کھڑی کیوں ہو گئی؟ بیٹھ جائیں۔ کھانا؟ بس اسی قدر بولی۔ چائے پیوں گا، لیکن ابھی فوری نہیں۔ وہ جس طرح کھڑی ہوئی تھی اسی طرح بیٹھ گئی۔ انہوں نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ صبح سے وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو اب بات بے بات اس کے ہونٹوں کو چھونے لگی تھی، اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چہرے کی شادابی بھی مان پڑ گئی تھی۔ کیا ہو گیا اسے؟ اپنے طور پر قیاس کرتے جھک کر شوز اتارنے لگے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سیدھے بیٹھے تو کہنے لگے، آئی ایم سوری ربیہ، آپ کے کہنے کے باوجود میں جلدی نہ آ سکا۔ آپ کو شاید اماں کے ہاں جانا تھا۔ اس کے خاموش ہو کر دیکھنے پر بولے، خفا ہیں؟ نہیں تو میں کیوں خفا ہوں گی؟ خفگی کی بات تو ہے کہ آپ نے کہا اور پھر بھی میں نہیں آیا۔ شہروز احمد، پھر وہی اجنبیت۔ وہ انہیں دوبارہ اپنے خول میں بند ہوتی لگی۔ بے حد اسے دیکھتے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ میں کبھی کسی سے خفا نہیں ہوتی۔ کسی سے بے شک خفا نہ ہو، لیکن مجھ پر یہ حق استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ ٹیبل پر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے بولے، تم پر ہی تو حق نہیں ہے۔ اس نے سوچا اور ان کے ادلے ادلے پیروں کو دیکھنے لگی۔ اچھا، اب چائے بنا کر لائیں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد چائے لے کر آئی تو وہ ڈریس چینج کر کے آرام سے بیٹھے تھے۔ خاموشی سے کپ انہیں تھما دیا اور اپنا کپ لیے دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی سے چائے پیتے رہے، پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، ایک بات بتائیں، آج اس گھر میں کون سی غیر معمولی بات ہوئی؟ غیر معمولی؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، غیر معمولی بات جو آپ کی پریشانی کا سبب بنی ہے۔ میں پریشان نہیں ہوں، وہ نظریں جھکاتی ہوئی بولی۔ ربیہ، میری طرف دیکھیں۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو تنہا مت کریں۔ کوئی بات، کوئی پریشانی تو مجھ سے کہیں، پھر آپ کیوں نہیں کہتی؟ کیا کہوں؟ وہ لچ کر بولی۔ تو وہ اٹھ کر اس کے صوفے پر تھوڑے فاصلے پر آ بیٹھے۔ ہم نے پکی دوستی کی تھی نا، اور دوستوں سے تو کوئی بات چھپایا نہیں کرتے۔ وہ دزیدہ نظروں سے اپنے اور ان کے درمیان فاصلے کو دیکھنے لگی۔ بظاہر 1 یا 1.5 کا اور طے کرنے کا سوچو تو صدیوں کی مسافتیں۔ ربیہ، ان کی پکار میں اصرار تھا۔ وہ اپنی ہمتیں مجتمع کرنے لگی۔ آج انیلا آئی تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی رہی ہے، میری دوست تھی اور ثاقب کی بہن ہے۔ ثاقب حسن کا نام جب بھی اس کے ہونٹوں کو چھوتا تو بالکل غیر ارادی طور پر ان کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی اور ہونٹ بھج جاتے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ جو اس کی پریشانی شیئر کرنا چاہتے تھے پہلے اپنے آپ کو سمجھانے لگے، کافی دیر بعد بس اسی قدر کہہ سکے، پھر یہ کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بظاہر تو مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن باتوں باتوں میں اس نے ثاقب حسن کا ذکر چھیڑ دیا۔ کیا کہا ثاقب کے بارے میں؟ کچھ بھی کہا ہو، میں نہیں چاہتی کہ یہاں اس کا ذکر ہو اور ہمارے علاوہ کوئی اور بھی اس کے بارے میں جانے۔ آپ پلیز شہروز احمد کسی بھی طرح ثاقب حسن کو منع کر دیں کہ وہ میری رسوائی کا سامان نہ کرے۔ وہ رونے لگی اور وہ خاموشی سے اسے روتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ربیہ، اس کے آنسوں نے تھمنے کا نام نہیں لیا تو انہیں ٹوکنا پڑا۔ بس کریں، روئے مت۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، تو میرا یقین کریں، ثاقب حسن کے کہنے سے آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، خواہ کوئی علی الاعلان اس کا نام لیتا ہوا ہی یہاں کیوں نہ آ جائے۔ آپ کیا کریں گے؟ وہ بھیگی بھیگی بلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کناروں پر پانی ٹھہرا ہوا تھا، سطح پر مچلتا ہوا۔ دل چاہا اس کی آنکھوں کا سارا پانی اپنی انگلیوں پر سمیٹ لیں۔
بے اختیاری ہاتھ بڑھایا لیکن پھر فوراً سنبھل گئے۔ لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ پتہ نہیں، لیکن میں ڈرتی ضرور ہوں۔ اگر ڈرتی رہیں تو ہمیشہ اسی طرح پریشان رہیں گی۔ آج ثاقب حسن ہے تو کل کوئی اور ہوگا جس سے آپ خوفزدہ ہو جائیں گی۔ اور کون ہوگا؟ وہ سہم کر پوچھنے لگی۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرا مطلب ہے میرا نام بھی الزام بن سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وقت آپ کو سب سمجھا دے گا۔ چلیے اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئیں اور اب آپ کو میں روتے ہوئے بالکل نہ دیکھوں۔ انہوں نے کہا تو اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ دھو کر واپس آئی تو دوبارہ اسی جگہ پر آ بیٹھی۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں اور میری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ پیکٹ سے سگریٹ نکالتے بولے۔ جی۔ وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے پہلے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر سلگایا۔ 2-3 کش لینے کے بعد کہنے لگی، زندگی میں بہت سارے واقعات اور حادثات ایسے رونما ہوتے ہیں جن کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ ایسی باتیں جو کبھی گمان میں بھی نہیں ہوتی اور ہو جاتی ہیں۔ ایسی باتوں کا سامنا کرنے کے لیے گو کہ انسان پہلے سے تیار نہیں ہوتا، لیکن اسے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے اور بجائے حالات کا مقابلہ کرنے کے مسلسل فرار کے راستے آپ ڈھونڈتی ہیں۔ یاد رکھیں رابعہ، جتنا فرار چاہے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، یوں ذرا سی بات پر پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ جس راستے پر آپ کھڑی کی گئی تھیں اس میں کتنی دشواریاں ہیں؟ ہر دوسرے قدم پر ایک گہری کھائی اور ذرا سی بھول کا نتیجہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہوگا۔ آپ کو تو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خاموش ہو کر سگریٹ کا آخری کش لیا، پھر اسے ایش ٹرے میں مسلنے کے بعد کہنے لگے، اپنے آپ کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے تیار کر لیں۔ آپ کو شاید یہ نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آئندہ آپ کو اس سے زیادہ دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ اگر اسی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی رہیں تو کیسے ان دشواریوں سے نکلیں گی؟ اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تو کہنے لگے، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ آپ کا المیہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ڈور پہلے آپ کی والدہ کے ہاتھوں میں رہی، اس کے بعد ثاقب حسن نے محبت میں کہہ لی یا کمال ہوشیاری سے اپنے ہاتھوں میں لے لی، آپ کے دل پر ذہن پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں، اگر ہے بھی تو بہت محدود۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو دوسروں کی گرفت سے آزاد کروائیں، تبھی آپ آنے والی دشواریوں کو قبل از وقت محسوس کر کے ان کا سامنا کرنے بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کی تدابیر سوچ سکیں گی۔ آپ کا اشارہ کن دشواریوں کی طرف ہے؟ وہ لج کر پوچھنے لگی تو وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر طویل سانس لیتے بولے، آئی ایم سوری رابعہ، میں ان دشواریوں کی نشاندہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کیوں کا پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تب جواب دوں گا۔ پھر اٹھتے بولے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آج اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہیں، کل کا سوچیں اور کم از کم اندر خود فیصلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ان کا اشارہ کس فیصلے کی طرف تھا وہ سمجھ نہیں سکی، کہنے لگی، میں آنے والے کل کے بارے میں ہی تو سوچتی ہوں اور وہ مجھے اپنے آج سے زیادہ غیر محفوظ لگتا ہے۔ اور جہاں تک اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی بات ہے تو اس بارے میں تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ پہلے کسی نے مجھے فیصلے کا اختیار دیا نہیں اور اب یہ اختیار میرے پاس رہا نہیں۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، انہوں نے سوچا اور اس کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر سے ہوتی گود میں رکھے ہاتھوں پر جا ٹھہری۔ مخروطی انگلیاں ایک دوسرے میں پناہیں ڈھونڈتی لرز رہی تھی۔ ایک نامعلوم سی اداسی سناٹا دھیرے دھیرے اس کے وجود کا گھیراؤ کر رہا تھا۔ ایک دم سے بہت تنہا سی لگی، انہیں سچ مچ اس پر ترس آنے لگا تو اس کے سامنے قالین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ بی ایزی رابعہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے لرزتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تو اس کی پلکوں پر اٹکے چند موتی ٹوٹ کر ان کے ہاتھوں کی بش پر آ ٹھہرے۔ عجیب شخص ہے، کبھی ڈراتا ہے اور کبھی حوصلہ دیتا ہے، اس نے سوچا اور آہستگی سے ان کا ہاتھ اچا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے شروع احمد کا یقین کر لیا تھا کہ اس گھر میں اس پر کوئی آنچ، کوئی الزام نہیں آئے گا، خود کوئی علی الاعلان ثاقب حسن کا نام لیتا ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور اس یقین کے بعد وہ ایک بار پھر سے مگن ہو گئی۔ وقت کو یوں بھی جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ ندا اور محروز کی شادی قریب آ رہی تھی، اس نے اپنے ذمے جو کام لیے تھے وہ سہولت سے نپٹا دیے تو امی اس کی تیاریوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی، اپنا تو اسے خیال ہی نہیں آیا۔ بیٹا، تم ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی لے کر ڈیزی کو دے دیتی تو اب تک یہ سب تیار ہو جاتے۔ ہاں، لیکن مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ عجیب لڑکی ہو تم، ایسے موقعوں پر تو سب کو اپنی فکر لگی رہتی ہے اور تم ہو کہ… لیکن امی، میں اور کپڑے لے کر کیا کروں گی؟ میرے پاس پہلے ہی اتنے ہیں، ان میں سے ہی تو کتنے ابھی تک میں نے پہنے بھی نہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگی، تو کیا تم وہ پہنو گی؟ امی نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، وہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ بھی شہروز کو فون کرو کہ شام میں جلدی فارغ ہو کر سیدھا گھر آ جائے، پھر اس کے ساتھ بازار چلی جانا۔ جی، وہ سعادت مندی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹی وی لاؤنج میں آئی، آفس کے نمبر کو ڈائل کرنے لگی۔ شہروز احمد اسپیکنگ۔ دوسری بیل پر ریسیور اٹھانے کے بعد ہی ان کی آواز سنائی دی۔ میں رابعہ فوراً ہی یہ کہہ سکی، جی فرمائیے۔ فرمانا نہیں، عرض کرنا ہے۔ پہلے یہ بتائیے آپ مصروف تو نہیں؟
نہیں، آپ اطمینان سے بات کریں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس یہ کہ امی کہہ رہی ہیں آپ شام میں ذرا جلدی آ جائیے گا۔ اس نے امی کا نام لے دیا۔ کیوں؟ وہ شاید اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھے، اس لیے پوچھ گئے، ورنہ پہلے تو نہیں پوچھا تھا۔ اوکے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا کرتے تھے۔ ہوگا کوئی کام، جب ہی بلایا ہے، امی کو بلائیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ کیا کام ہے؟ ارے نہیں، ان سے نہیں پوچھنا، وہ گھبرا گئی۔ اس گھبراہٹ کو محسوس کر کے انہوں نے ان کی اور اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے انہوں نے سوچا تو بے ساختہ ہی اور اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے بے ساختہ ہی اور اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے انہوں نے اپنی بے ساختہ ہی ہنسی کو بمشکل روکا۔ امی سے نہیں پوچھنا تو پھر کس سے پوچھنا ہے؟ مجھ سے، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ لیکن ابھی تو آپ نے لا علمی ظاہر کی کہ انہیں کوئی کام ہوگا، جب ہی بلایا ہے۔ اوفو، اب ذرا کرنے لگے ہیں، میں فون رکھ رہی ہوں۔ وہ رہائی نہ پا کر مجبوراً بولی۔ خبردار، انہوں نے روب سے کہا، پہلے بتائیے کیا کام ہے؟ مجھے ندا کی شادی کے سلسلے میں کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ کچھ جھجک سی گئی۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اپنا خیال آ گیا آپ کو؟ مجھے اپنا خیال تھا، لیکن انتظار میں تھی کہ کوئی اور خیال کرے۔ اور کون؟ انہوں نے جبراً کریدا۔ تم۔ دھڑکنوں نے شور مچایا اور انہوں نے یہی ایک لفظ سننے کے لیے تو اپنی سانس کو روک لی تھی، لیکن کہیں آواز نہ ہو، کوئی آہٹ نہ ہو، فقط ایک لفظ اس کے ہونٹوں سے چھو کر ساری فضاؤں میں گیت بن کر بکھر جائے۔ تم۔ کتنے لمحے چپ چاپ سے رکھ گئے، ان کے کان منتظر تھے، اور بزدل لڑکی اپنے اندر اتنی ہمت بھی پیدا نہ کر سکی کہ دھڑکنوں میں اٹھتے شور کو زبان دے سکتی۔ بہت آہستگی سے ریسیور رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے خدا، یہ میں کن راہوں پر چلنے لگی ہوں؟ اگر شہروز احمد کو خبر ہو جائے تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ بقیہ سارا دن وہ اسی قسم کی باتیں سوچتے ہوئے اپنے آپ کو سرزش کرتی رہی۔ شہروز جب آئے اس وقت سپہر بھی پوری طرح سے نہیں ڈلی تھی۔ انہوں نے آتے ہی اسے چلنے کے لیے کہا اور خود امی کے پاس جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ امی سے اجازت لے کر اس کے ساتھ باہر آئے تو وہ کہنے لگی، آپ کچھ دیر آرام کر لیتے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھلا، پھر دوسری طرف سے آ کر سیٹ سنبھال لی تھی۔ دھیمے دھیمے سر دل کے تاروں کو چھیڑنے لگے۔ کوئی خوبصورت سا گیت پتہ نہیں انہوں نے لگا دیا تھا یا پھر خاص طور پر اس کے لیے، وہ سمجھ نہیں سکی۔ بہرحال دونوں صورت میں ایک خلش دل میں جاگنے لگی تھی۔ اے کاش، انجانی خواہش گھراؤ کرنے لگی کہ سفر یوں ہی جاری رہے، کہیں ایک کے لیے بھی نہ رکے۔ زندگی کی گاڑی کی طرح یہ گاڑی بھی یوں ہی ہمیشہ چلتی رہے، ماہوں سال بیت جائیں پھر صدیاں، کبھی جو مسافتوں کی تھکن اتارنے کے لیے پل بھر کو کہیں رکیں تو کوئی ہمیں منزل کی نوید دے کہ روح تک میں اتری ساری تھکن پل بھر میں اتر جائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ چونک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی، پھر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے وہ گاڑی لاک کر کے اس کے پاس آئے تو کہنے لگے، اب پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیا لینا ہے؟ ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی اور آنکھوں میں شرارت۔ فکر مت کیجیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی قدم بڑھا گئی۔ ربیہ، وہ اس کے ہم قدم ہوتے سنجیدگی سے کہنے لگے، اپنی حیثیت کا تعین میرے اور اپنے تعلق کو سامنے رکھ کر کیجیے گا۔ اس وقت آپ ربیہ اکرام علی نہیں، ربیہ شہروز احمد ہیں۔ ہونٹ دانتوں میں دبا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر وہ کہنے لگے، اگر آپ کو میری پسند پر اعتراض نہ ہو تو آپ کی شاپنگ میں اپنی مرضی سے کر لوں۔ اس نے سوچا، اچھا ہے وہ خود سے کچھ کہنے سے بچ جائے گی۔ اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ پھر سارا وقت انہوں نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس کا موڈ یا خراب ہو یا وہ چنچلا جائے۔ خود ہی کبھی سوٹ پسند کرتے، کبھی ساڑی، اور پیک کروانے سے پہلے پوچھتے ٹھیک ہے، اور وہ سر ہلا دیتی۔ شام سے رات ہو گئی، وہ ان کے ساتھ چلتے چلتے تھک گئی تھی اور ان کی واپسی کا کوئی ارادہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے پورا بازار خرید ڈالیں گے۔ بس اب چلیں واپس۔ وہ قدم روک کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی سے؟ میرے خدا، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی سے؟ بس اب چلیں، بہت ہو گئی شاپنگ۔ سوچ لیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ نہیں، چلیں پھر۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر ایک طرف چل پڑے تھے۔ اور کہیں جانا ہے؟ وہ گاڑی احتیاط سے نکال کر مین روڈ پر لاتے پوچھنے لگی۔ نہیں، آپ سیدھا گھر چلیں۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، میں نے سنا تھا خواتین شاپنگ کرتے ہوئے بہت خوش نظر آتی ہیں، لیکن آپ کا موڈ تو مسلسل خراب رہا۔ آپ سے کس نے کہا میرا موڈ خراب رہا؟ میرا خیال ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں اور محسوس بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسے۔ آپ کی ہنسی میری بات کا جواب نہیں۔ کون سی بات؟ وہ انجان بنی۔ یہی کہ آپ کا موڈ خراب رہا۔ آپ کا وہم ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ چلیے مان لیتا ہوں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، صبح فون پر آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اپنا خیال تھا، لیکن اس انتظار میں تھی کہ کوئی اور خیال کرے، کوئی اور کی نشاندہی کریں گی۔ کاش وہ نشاندہی کر سکتی، لیکن یہ خیال زیادہ زور آور تھا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کہہ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔
چیز اس لیے نہیں کہہ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی، اور پھر انہوں نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی۔ وہ سفر جیسے طویل کرنا چاہتے تھے، اسپیڈ بڑھا کر منٹوں میں طے کر لیا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ ان سے پہلے اتر کر اندر آ گئی۔ اس کی زندگی میں بڑا عجیب سا موڑ آ گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ شہروز احمد کے التفات کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ کبھی سوچتی شاید وہ اسی کے انداز میں سوچتے ہوئے بقیہ زندگی اس کی ہمراہی میں گزارنے کے متمنی ہے، اور کبھی خیال آتا کہ سب دھوکہ ہے، محض اس خیال سے کہ امی کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے، اس کا اتنا خیال رکھنے لگے۔ بہرحال ان کے دل کا حال نہیں جانتی تھی، لیکن اپنے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اب ہمیشہ یہی رہنا چاہتی ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اختیار جینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ کاش کوئی تو ہو، وہ اکثر سوچنے لگی تھی، جو مجھے اس بیچ مدھار سے نکال لے، کوئی ہو جس سے میں اپنا احوال کہہ سکوں، اور کوئی نہیں تھا۔ ایک بار شہروز احمد نے کہا تھا کہ انسان کو ہر دور میں کسی دوست، غمگسار اور ہمراز کی ضرورت رہتی ہے، اور آپ نے تو ربیہ اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے۔ ٹھیک کہا تھا انہوں نے، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ پکی دوستی کی تھی کہ آئندہ وہ انہیں اپنی پریشانی اور کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو کہہ سنائے گی، اور وہ انہیں بتانے بھی لگی تھی۔ لیکن اب جو مسئلہ اسے درپیش تھا وہ پکی دوستی کے باوجود ان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ خود اپنے منہ سے کیسے کہہ دیتی کہ شہروز احمد، ہمارے درمیان جو رشتہ کچے دھاگے سے بندھا ہے اسے مضبوط ڈوری سے باندھ دو، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں رہنے دو اپنے پاس۔ خودداری بھی کوئی چیز ہے، دل لاکھ تڑپتا مچلتا رہے۔ وہ خواہشات کے آگے بند تو باندھ سکتی تھی، انہیں دل کے اندر دفن بھی کر سکتی تھی، لیکن خودداری کا جنازہ نکالنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ اس وقت وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ امی کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، انہوں نے اسے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ سر درد کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی۔ امی نے جاتے جاتے اسے کہا کہ وہ آرام کر لے، اور وہ اس وقت سے اپنے کمرے میں لیٹی اپنے ساتھ ہونے والے حالات کو سوچ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تو اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ آنے والی وہ تھی، وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بی بی، ثاقب حسن کا فون آیا ہے، ملازمہ نے کہا تو فوری طور پر وہ سمجھ نہیں سکی۔ پوچھے کون ثاقب حسن؟ پتہ نہیں جی، وہ اپنا نام یہی بتا رہے ہیں، ثاقب حسن، ملازمہ نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ چونک گئی۔ تم نے کیا کہا ان سے؟ میں نے انہیں بتایا کہ گھر میں صرف آپ ہیں۔ پھر وہ ملازمہ سے استفسار کر رہی تھی، بلا سوچے اور سمجھے وہ کہنے لگے، بڑا ضروری پیغام دینا ہے، آپ ہی سن لیں۔ اچھا تم یہیں اٹھا لاؤ فون۔ ملازمہ کے سامنے اس نے سرسری انداز اختیار کیا، جبکہ اندر ڈرنے لگی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، کوئی ہے بھی نہیں، وہ ثاقب حسن سے صاف بات کرنے کے بعد منع کر دے کہ آئندہ اسے فون نہ کرے، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ ملازمہ آئی تو اس نے فون لے کر اسے جانے کے لیے کہہ دیا، اور جب وہ کمرے سے نکل گئی تو اس نے ریسیور کان سے لگا کر ہلکی آواز میں کہا، ہیلو، کون؟ میں ہوں ربیہ، ثاقب، کیسے ہو؟ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گیا، تمہارے سوال کا ایک ہی جواب ہوا کرتا ہے میرے پاس، تم بے ادھورا ہوں۔ اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگا، ابھی ملازمہ نے بتایا تھا کہ گھر میں اس وقت صرف تم ہی ہو، مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ تم سے تفصیلی بات ہو سکے گی۔ وہ تھوک نکل کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بول پڑا، اس سے پہلے میں نے کئی بار فون کیا لیکن بات نہ ہو سکی، بلکہ تم نے خود ہی کہہ دیا کہ بات نہیں کرنی، اور تمہارے جواب نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا۔ ہیلو ربیہ، تم سن رہی ہو نا؟ ہاں۔ ہاں کی صورت اس کے سینے میں بھی سانس ہاں کی صورت میں اس کے سینے میں دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ تمہاری خاموشی میرے اندر جنم لینے والے خدشات کو سچ ثابت کرنے لگی۔ پہلے یہ بتاؤ، تم کس پریشانی کا شکار تو نہیں؟ کوئی مسئلہ یا پھر کوئی ایسی بات جو آگے بولنے سے وہ رک گیا تھا؟ کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر تم نے اپنا رویہ کیوں بدل لیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میرے کچھ دیر رک کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، شاید وہ تردید کرے، کہتے کہ تمہارا خیال ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ تب طویل سانس لیتے بولا، تو میرے خدشات صحیح ہیں کہ تم نے میری جگہ شہروز احمد کو دے دی ہے۔ مجھے جب ندا نے بتایا کہ تم نہ صرف یہ کہ گئے دنوں سے مکمل طور پر ناطہ توڑ چکی ہو بلکہ اب بے حد خوش بھی ہو، اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن لمحہ بھر کو رک کر کہنے لگا، بہرحال میں ان ساری باتوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تم سن لو، تمہارا اور میرا سنجوگ آسمانوں پر لکھا ہے۔ میں نے یہ بن بات صرف تمہارے لیے قبول کیا تھا کہ جلد سے جلد تمہیں پا سکوں، اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تمہارا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا کہ یہ ہاتھ کبھی دوسرے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گا، اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ ثاقب حسن، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور وہ کہہ رہا تھا، میرے دل میں تمہاری محبت اب بھی اسی شدت سے زندہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی آنچ تم تک ضرور پہنچی ہوگی۔ پھر تم رابعہ شراب کے پیچھے کیوں بھاگنے لگی ہو؟ شہروز احمد شراب ہی تو ہیں، یاد رکھو، شہروز احمد کے نزدیک تمہاری حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے زیادہ ہرگز نہیں۔ وہ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار تو سکتے ہیں، لیکن ایک عمر کی رفاقت کبھی نہیں دے سکتے۔
اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے دل کی تختی پر میرا نام لکھ چکا ہے اور دھڑکن اسے شمار بھی کرتی ہے۔ تمہاری آنکھیں بارہا میرے خواب سجا چکی ہیں اور تم اپنے ہونٹوں سے اقرار محبت کے ساتھ پیغام بھی باندھ چکی ہو، اور کوئی مرد اتنا جیدار نہیں ہوتا جو یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی صاحبانی میسر کرے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، مرد بہت کم ظرف ہوتا ہے، خود جو مرضی کرتا پھرے، لیکن شریک حیات کے بارے میں اس کا تصور ہمیشہ اندیکھی انچوئی کلی کا ہوتا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اگر شہرت احمد نے تمہیں کوئی خواب دکھانے کی کوشش کی ہے تو آنکھیں بند کر کے ان کا یقین مت کر لینا، پہلے یہ ساری باتیں ضرور سوچنا۔ کب تک وہ تمہارے ماضی سے نظر چرائیں گے؟ سال، 2 سال، اس کے بعد؟ پلیز ثاقب حسن، اس نے ٹوک دیا۔ کیوں؟ کیا میری باتیں بہت بری لگ رہی ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہاں، اس لیے کہ تم نے ساری باتیں خود سے فرض کر لی ہیں، ورنہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ تم خواب دکھانے سجانے کی بات کرتے ہو، جبکہ شہروز احمد تو کبھی اس حد کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے جو وہ روز سے ان کے اور میرے درمیان قائم ہوئی تھی۔ پھر تمہارا رویہ مجھ سے اتنا اکھڑا اکھڑا سا کیوں ہے؟ یہ میری مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ تم خود سمجھ سکتے ہو، اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نام نہاد بندھن کے متعلق صرف شہروز احمد ہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے علم میں یہ بات نہیں، اور میں چاہتی بھی نہیں کہ کسی کو معلوم ہو۔ ایسے حالات میں تم ہی بتاؤ، جب گھر کے دوسرے افراد کے سامنے تمہارا فون آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا؟ ہاں، بس اتفاق تھا کہ جب بھی تمہارا فون آیا کوئی نہ کوئی میرے پاس موجود تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں بات نہیں کر سکتی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اور جو انیلا نے تمہارے بارے میں بتایا؟ وہ مکمل اطمینان چاہتا تھا۔ ہاں، انیلا سے میں نے ایسی بات کہی تھی جو اس نے تم تک پہنچائی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے ایسے ہی باتیں کرنی چاہیے۔ تمہارا خیال تھا؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں کتنا پریشان ہو جاؤں گا؟ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ثاقب حسن؟ وہ اندر کی تلخی کو بمشکل لہجے میں اترنے سے روک پائی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔